فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، اللہ کہتا میرے بندوں میں داخل ہو جا، وَادْخُلِي جَنَّتِي، اور پھر میری جنت میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں شامل ہو جا، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، متقیوں میں شامل ہو جا، جنتیوں میں شامل ہو جا، نیکوکار میں شامل ہو جا، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ میرے پیارے ساتھیوں، پتہ چلا کہ ہمیں اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اپنے نفس کو اطمینان کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گئے وہ انسان جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ کہیں پر اللہ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گئے وہ انسان جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اے لوگوں، دنیا کی کامیابی یہ نہیں کہ ہمارا جاب ہی لگ جائے، ہماری نوکری ہی لگ جائے، ہمارے پاس مال ہی ہو جائے۔ مال ہونا کامیابی بھی ہے، لیکن ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جانے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کہتا سب سے بڑی کامیابی ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اللہ کہتا ہے جو جہنم سے بچ گئے وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں داخل ہو گئے۔ اے لوگوں جو جہنم سے بچ گئے اور جنت میں داخل ہو گئے، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ لیکن ہمیں اپنے نفس کو پاک کرنا ہے۔ نفس کو پاک کرنے سے مطلب یہ ہے ہم جو کھانا کھا رہے ہیں اس پر جھانک کر دیکھیں کہ یہ ہمارا کھانا حلال ہے یا حرام۔ جو کپڑا پہن رہے ہیں ان کپڑوں پر ہم نظر ڈالیں کہ یہ کپڑا ہمارا کہاں سے آ رہا ہے۔ ہم اور آپ گھر بناتے ہیں، بڑے شوق سے لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کے فضل سے ہے، لیکن ایک ایک اینٹا ہمارا کہاں سے آیا اس پر بھی ہمارا غور ہونا چاہیے۔ اس پر بھی ہمیں اور آپ کو نظر لگانی ہے، نظر دوڑانی ہے کہ یہ اینٹا کہاں سے آیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے لوگوں، دنیا میں جب تک زندہ ہو اپنی نیکیوں کا حساب کر لو، اپنی نیکیوں کا حساب کر لو، اپنے گناہوں کا حساب کر لو۔ دنیا میں جب تک زندہ ہو اپنی آپ کا حساب کر لو اور اپنی نیکیوں کو تول لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن تمہیں میدان محشر کی طرف جمع کیا جائے، قبر سے اٹھایا جائے، یا پھر ایسا ہو کہ تمہیں چارپائی پر لوگ لے جائے اور تمہارے جنازے پڑے اور تمہیں قبرستان میں رکھ کے چلے آئے۔ تمہارا دوست کتنا کٹھور دل ہوگا، تمہارا بھائی کتنا کٹھور دل والا ہوگا کہ یہ کہ بھائی کو قبرستان چھوڑ کے آ رہا ہے اور تم قبرستان میں پڑے رہو گے، تمہیں قبر میں رکھ کے آ جائیں گے، منکر نکیر آئیں گے اور تمہارا حساب و کتاب لے گا۔ وہاں نہ کوئی بھائی کام دے گا، نہ کوئی باپ کام دیں گے، نہ کوئی میرے بھائیوں جگری دوست کام دے گا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے لوگوں اپنا حساب و کتاب کر لو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب قبر میں ہو، اس سے پہلے کہ میدان محشر میں تمہیں جمع کیا جائے۔ لوگوں اگر ایسا ہو کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اگر آپ کی نیکیاں زیادہ ہو تو آپ کو عیش و عشرت والی زندگی ملیں گی، آپ کو عیش و عشرت کی زندگی دی جائے گی۔ اگر ایسا ہوا تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہو گیا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، نیکیاں کم پڑ جائے، گناہی گناہ نیکیاں کم پڑ جائے تو آپ کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تجھے کیا معلوم کہ یہ ہاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ تو دہتی ہوئی آگ ہوں گے۔ نیکیاں اگر زیادہ ہو جائیں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن نیکیاں کم پڑ جائیں، گناہ ہی گناہ ہو تو آپ کا ٹھکانہ ہاویہ ہو جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے لوگوں جب تک زندہ ہو اپنی زندگی کے بارے میں غور کر لو کہ ہماری نیکیاں کہاں تک ہے، ہمارے گناہ کہاں تک ہے، ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر لوگوں سے کہا کرتے تھے اِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اے لوگوں جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو۔ یہ مت سوچو کہ صبح ہو گئے تو شام تک ہم زندہ رہیں گے، شام ہو گئے تو صبح تک زندہ رہیں گے۔ نہیں، ایک آدمی صبح اٹھتا ہے
اور اس ارادے سے کٹھیار جاتا ہے، اس ارادے سے پورنیا جاتا ہے کہ شام کو گھر لوٹیں گے، لیکن عصر کے وقت فون آیا، عصر کے وقت کال آئے، عصر کے وقت میسج آئے کہ فلاں جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، فلاں جگہ پہ انتقال کر گیا ہے، فلاں گاڑی پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا ریل پٹری میں کٹ گئے، مر گئے، انتقال ہو گیا، جنازے کی تیاری کرو۔ میرے بھائیو، ایک انسان کی گارنٹی یہ نہیں کہ شام تک گھر آ جائے، یا پھر ایک انسان کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ صبح تک سورج دیکھ پائے۔ رات ہی کو خبر ہوئی، کتنے لوگ رات 12 بجے انتقال کر جائیں، کتنے لوگ میرے بھائیو صبح کا سورج دیکھنے سے پہلے انتقال کر جائیں۔ اس لیے تو یہ کہا کرتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، پتہ نہیں شام تک تم مردوں میں لکھ کے جاؤ یا زندوں میں۔ میرے بھائیو، 10,000 کا موبائل خریدیے، دکاندار سے پوچھے اس کی گارنٹی کیا ہے، دکاندار کہے گا 1 سال کی گارنٹی ہے، 2 سال کی وارنٹی ہے۔ آپ 1 لاکھ روپے کے آئی فون خریدیے، دکاندار سے پوچھے، دکاندار سے کہیے اس کی گارنٹی کیا ہے، کہیں گے 2 سال گارنٹی ہے، 5 سال وارنٹی ہے۔ لیکن آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے، آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہماری کیا گارنٹی ہے۔ ہم اپنے آپ کی گارنٹی 1 دن کی نہیں دے سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کی گارنٹی 1 سال کی نہیں دے سکتے ہیں۔ آج رمضان ہے، آج رمضان کا مہینہ ہے، ابھی ہم زندہ ہے، یہ گارنٹی ہم نہیں دے سکتے ہیں کہ 2025 والا رمضان میں ہم زندہ رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہمیں مہینہ ملا ہے، یہ ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے، اور ہمیں آپ کو اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ آیا ہے، اس میں ہم نیکیاں کر کے گناہ ختم کر دیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ سے دعا کریں گے، یا اللہ ہماری نیکیوں کے بدولت جو گناہ ہوئے ان کو مٹا دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کریں۔ اگر آپ دنیا میں اپنی نیکیوں کا حساب لگائیں گے، اپنے گناہوں کا حساب لگائیں گے، تو آخرت میں آپ کا حساب بڑی آسانی سے لیا جائے گا، مشکل سے نہیں۔ آپ کہیں کیوں؟ ایک ایگزام دینے والا جب ایگزام دے کے گھر آتا ہے، پہلے وہ پیپر کو چیک کرتا ہے کہ ہمارا کتنا صحیح گیا، کتنا رونگ گیا، کتنا غلط گیا۔ اگر 60 نمبرات پہ اس کو کامیابی مل رہی ہے، لیکن نمبرات 40 آئے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ 60 میرا غلط چلا گیا کوسچن، تو مزید محنت کرتا ہے۔ دوسرے سال اس کو کامیابی ملتی ہے، یہ دنیا کی کامیابی کہ ایک بار فیل ہو گئے تو دوسرے سال ہمیں موقع دیا جاتا ہے، اس میں ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ دنیا کا سفر ہے، جب ہم یہاں سے چل بسیں گے، کوئی ممبئی نہیں ہے کہ ہم واپس آ جائیں، کوئی ادر کنٹری نہیں کہ ہم سعودیہ گئے، ہم دبئی گئے، 3 سال بعد واپس آ گئے، 4 سال بعد واپس آ گئے، گھر میں لوگ انتظار کر رہے ہوں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ ہمارا آخری سفر ہے، اس دنیا سے چل بسیں گے تو کوئی ہمارا اور آپ کا انتظار نہیں کریں گے۔ گھر میں ماں باپ بھول جائیں گے، رشتہ دار بھول جائیں گے۔ ہم اور آپ کا انتظار اگر کوئی چیز کر رہی ہے تو وہ جنت کر رہی ہے، وہ جہنم کر رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّا جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، لوگوں جہنم گھات لگا کر بیٹھیے، جہنم گھات لگا کر ہمارا اور آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر ہم مشرک ہو گئے، اگر ہم کافر ہو گئے، اگر ہم بے نمازی ہو گئے، اگر ہم قاتل ہو گئے، تو جہنم ہمارا آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کا معاملہ ہے، 1 سال ہم کسی میں فیل کر گئے تو دوسرے سال ہمیں کامیابی مل جاتی ہے۔ اسی طرح ہم اپنی نیکیوں کا اگر حساب لگائیں گے، ہم یہ دیکھیں گے، یا اللہ ہمارا 2023 ہمارے سامنے گزر گیا، ہماری نیکیاں اتنا نہیں ہوئی، ہماری نیکیاں اتنی نہیں ہوئی جتنا گناہ ہوا۔ 2024 پڑ گئے، ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں گے، گناہ کم کریں گے۔ یہ رمضان 2024 میں آیا، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے۔ 2023 کا جو رمضان گزرا، اس کو ہم نے غنیمت نہیں سمجھا، اس میں زیادہ ہم نیکیاں نہیں کر پائے، اس میں زیادہ سے زیادہ کریں گے۔ اس لیے کہا کرتے تھے، اس دنیا میں اپنا حساب کر لیں گے تو آخرت میں آپ کا حساب آسانی سے لیا جائے گا۔ لیکن آپ کو کیسے احساس ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ اللہ کہہ رہا ہوں، جو مومن ہے ان کو ویسا ہی احساس ہوگا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یا میری آواز سوشل میڈیا کے ذریعے جتنے لوگوں تک پہنچے گی۔ میرے بھائیوں، اگر آپ واقعی مومن ہیں، اگر آپ سے چھوٹے موٹے گناہ ہو جائیں، آپ سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جائیں، چھوٹے سے چھوٹے گناہ ہو جائیں،
تو آپ اپنے گناہ کو اس طرح سمجھیں گے جیسا کہ ہم کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہیں اور قریب ہے کہ پہاڑ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے، قریب ہے کہ یہ وزندار پہاڑ ہمارے اوپر گر پڑے، اتنا بڑا مضبوط پہاڑ ہمارے اوپر گر پڑے، یہ وزندار پہاڑ ہمارے سروں پر ہے۔ اگر ہم واقعی مومن ہیں تو ہم چھوٹے سے چھوٹے گناہ کریں گے، چھوٹی سی چھوٹی غلطیاں کریں گے تو ایسا سمجھیں گے کہ ہم پہاڑ کے نیچے ہیں، لیکن ہم مومن نہیں ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم تو کافر ہیں، ہم بڑے سے بڑے گناہ کر جائیں گے، ہم بڑے سے بڑے گناہ کریں گے، ہمارا گناہ ہی گناہ ہوگا، نیکیاں نہیں، بالکل گناہ ہی گناہ۔ تو ہم اپنے آپ کو ایسا سمجھیں گے جیسا کہ ہماری ناک میں مکھی بیٹھی ہو، ہم نے اس کو یوں اشارہ کیا اور مکھی ناک سے اڑ گئی۔ اگر آپ مومن ہیں تو اپنے آپ کو ایسا سمجھیں گے کہ کسی پہاڑ کے نیچے ہے۔ اگر آپ مومن نہیں ہے، گنہگار ہے، آپ کو اللہ کا خوف پیدا نہیں ہے آپ کے اندر، آپ کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو آپ ایسا سمجھیں گے کہ آپ کے ناک میں مکھی بیٹھی ہے اور اس کو اشارہ کیا اور وہ مکھی اڑ گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا بندہ جو نیک بندہ ہوتا ہے، نماز چھوڑ کے اس کو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کر لیا، روزہ چھوڑ کے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے آج روزہ چھوڑ دیا۔ اس کو جب تراویح نہیں پڑھتی یا تلاوت کا اہتمام نہیں کرتا ہے، انہوں نے جب دیکھا کہ ہماری نیکیاں کم ہے، گناہ ہی گناہ زیادہ ہے، تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو یہ احساس کرتا ہے، لیکن گنہگار کو اس کا یہ احساس اتنا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ان العبد اذا خطا خطیۃ اذا اخطا خطیا، جب بندہ گناہ کرتا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے، نکتت فی قلبی نقطۃ سودا، اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا بیٹھ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ بیٹھ جاتا ہے۔ اگر وہ انسان توبہ کر لیتا ہے، وہ دھبا دھیرے دھیرے مٹ جاتا ہے، لیکن میرے بھائیوں اگر توبہ نہیں کرتا ہے، وہ دھبا دھیرے دھیرے پورے جسم پر پھیل جاتا ہے، اور اس کو پھر نمازی اور بے نمازی میں فرق نظر نہیں آتا ہے۔ اس کو نماز پڑھنا نہ پڑھنا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، روزہ رکھنا نہ رکھنا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، نمازی بے نمازی کی حیثیت ان کے نظر میں اتنی ہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے اگر آپ اس سے پہلے گناہی کے ہیں تو آپ اللہ سے توبہ کیجئے، اللہ معاف کر دے گا۔ اگر آپ گنہگار ہو گئے تو اللہ سے کہیے، اللہ میں نے جانے انجانے میں گناہ کر دیا تھا، اللہ تو معاف کر دیا، آج کے بعد سے گناہ نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، واقعی اگر آپ مومن ہیں تو آپ کو ایسا احساس ہوگا کہ ہم نے بڑے سے بڑے گناہ کر دیے اور کسی پہاڑ کے نیچے ہیں، لیکن ہم ایماندار نہیں ہیں، ہم متقی نہیں ہیں، ہم تقوی والے انسان نہیں ہیں، ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو ایسا سمجھیں گے کہ ناک میں مکھی بیٹھی ہے، اس کو یوں اشارہ کیا اور وہ اڑ گئے۔ ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رہی، جوان بوڑھے بچے سب کو غور کرنا چاہیے۔ ایک صحابی کا آپ نے نام سنا ہوگا، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام کی خاطر کیسی قربانی دی ہے۔ حنظلہ کی شادی ہوئی، پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ ہے، جمع کیے، ہم بستر ہوئے، ابھی فارغ ہوئے تھے، اتنے میں جنگ کا اعلان ہو گیا۔ نوجوانوں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس واقعے کو غور سے سنیے۔ حنظلہ کی کانوں میں آواز گونجی کہ جہاد کا اعلان ہو گیا ہے، جیسے کوئی کمپٹیشن ہوتا ہے، کہیں مقابلہ چل رہا ہے، 1 2 3 کی آواز لگائی جاتی ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جب 3 کی آواز لگ جائے تو کسی کو رکنا نہیں ہے، 1 منٹ نہیں رکنا ہے۔ حنظلہ کی کانوں میں آخری اعلان پڑا، حنظلہ کے کانوں میں آخری آواز گونجی کہ اب تم جہاد کے میدان میں نکلو۔ پہلی رات ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہے، ابھی غسل جنابت بھی نہیں کیے تھے۔ حنظلہ جہاد کی آواز سنی تو بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے، میدان جنگ کی طرف چلنا شروع کر دیے۔ پیچھے سے ان کی بیوی دوڑتی ہوئی آئی اور حنظلہ کا دامن پکڑ کے کہتی ہے، او میرے شوہر، او میرے سرتاج، میں آپ کو روکنے نہیں آئے ہوں، میں آپ کو منع کرنے نہیں آئے ہوں، لیکن میں آپ کے پاس اس لیے آئے ہوں کیونکہ ابھی آپ نے مجھ سے جمع کیا ہے، ابھی آپ نے مجھ سے ہم بستری کیا ہے، کم از کم آپ غسل جنابت کر لیجئے، اس کے بعد میدان جنگ کی طرف جائیے۔ حنظلہ کہتا ہوں، میری بیوی، آخری اعلان ہو گیا ہے اور اس اعلان کے بعد گھر میں رکنا نہیں ہے، 1 سیکنڈ کے لیے گھر میں رکنے کی مہلت نہیں ہے۔ او میری بیوی، گھر میں اگر رک جاؤ تو ہو سکتا ہے صحابہ کرام کو تکلیف پہنچ جائے، نبی اکرم کو تکلیف پہنچ جائے،
کافر ہم پر آگے بڑھ جائے، سبقت کر جائے، مسلمان ہار جائے، اسلام کا پرچم بلند نہ ہو، اس لیے وہ میری بیوی میں غسل بھی نہیں کروں گا اور میدان جنگ کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، حنظلہ میدان جنگ کی طرف چل دیے اور جا کر لڑنے لگے، لڑتے گئے، کتنے کافروں کو جہنم رسید کر دیا اور خود بھی شہید ہو گئے۔ حنظلہ شہید ہو گئے، جبکہ حنظلہ کو معلوم تھا کہ ہو سکتا ہے میں جہاد کے میدان سے واپس آؤں یا نہ آؤں، اس لیے اپنی بیوی سے کہہ دیا، وہ میری بیوی کچھ دنوں انتظار کرنا، میں آ گیا تو ٹھیک، ورنہ عدت گزار کے تم دوسرا نکاح کر لینا، دوسری شادی کر لینا۔ ان کی بیوی کو بھی معلوم ہے پہلی رات ہے، اس وقت ہم جوان ہیں اور ہمارے شوہر کی ہمیں ضرورت ہے، اس لیے وہ میرے شوہر ابھی مت جاؤ، ابھی شادی ہوئی ہے، چند سالوں کے بعد جانا، چند مہینوں کے بعد جانا، ہو سکتا ہے کہ تم واپس آؤ یا نہ ہو۔ لیکن اپنی بیوی نے بھی اس کو نہیں روکا اور حنظلہ نے بھی یہ نہیں سوچا کہ پہلی رات ہے تو کیوں جاؤ۔ میرے بھائیوں، میدان جنگ میں گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ نبی اکرم کو پتا ہوا، خبر ہوئی کہ حنظلہ انتقال کر گیا ہے، تو آپ نے حنظلہ کی لاش کی تلاشی لی اور حنظلہ کی لاش کو لائے گئے، تو آپ نے حنظلہ کی لاش کو دیکھا تو آسمان سے 70,000 فرشتے غسل دے رہے تھے، آسمان سے 70,000 فرشتے غسل دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، او میرے صحابہ، جاؤ حنظلہ کی بیوی سے پوچھو کیا بات ہے، حنظلہ کے گھر والوں سے پوچھو کیا بات ہے کہ حنظلہ کو آسمان سے 70,000 فرشتے غسل دے رہے۔ جا کر پوچھا تو حنظلہ کی بیوی نے بتایا کہ حنظلہ نے جمع ہی کیا تھا، ہم بستری ہوئے تھے، ہم بستری ہی کیا تھا، غسل جنابت سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے اور میدان جنگ کی طرف چل گئے تھے۔ میرے بھائیوں، حنظلہ کو لقب پڑ گیا غسیل الملائکہ، 70,000 فرشتے حنظلہ کی لاش کو غسل دیے۔ میرے بھائیوں، ایسے مرد مجاہد کہاں ملیں گے، ایسے نوجوان کہاں ملیں گے؟ حنظلہ کی کانوں میں آواز گونجی، حنظلہ میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کہ کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا پتا ہے او ٹکڑوں کا عالم، اشاروں میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہے، لیکن جہاد کی آواز کانوں میں گونجی تو حنظلہ میدان جنگ کی طرف چل دیے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، آپ کو اگر ضرورت پڑے کہ اسلام کے خاطر قربانی دینی ہے، دیش کی رکشا کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرنا ہے، اپنے آپ کی قربانی دینی ہے، تو آپ بھی سبقت کریے، آپ بھی آگے رہیے۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں کے اندر اگر انقلاب پیدا ہوا تو سماج میں انقلاب پیدا ہوں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور ایسا نوجوان بنیے
کہ آپ اپنے جان کی پرواہ نہ کیجئے. اگر اسلام کی خاطر اپنی جان جا رہی ہے، اسلام کی خاطر اپنے مال کی قربانی دینے کی ضرورت پڑی ہے تو مال کی بھی قربانی دیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. اے لوگو، میدان جنگ کی طرف کوچ کرو، جہاد کے میدان میں کوچ کرو، میدان جنگ کی طرف کود پڑو، ہر حال میں نکلو، ہلکے ہو کر نکلو، ہلکے پھلکے ہو کر نکلو، بھاری بھرکم ہو کر نکلو. جس حال میں رہو اس حال میں میدان جنگ کی طرف نکلو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو. اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اپنی مالوں کے ساتھ جہاد کرو اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی مالوں کو قربان کیوں کریں، ہم اپنی جان کو قربان کیوں کریں؟ اس کے بدلے اللہ کیا دے رکھا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے لوگو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو خرید لیا ہے، ان کے مالوں کو خرید لیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس لیے خرید لیا ہے کیونکہ اس کے بدلے میں اللہ نے جنت دے رکھی ہے. لوگوں، پتا چلا جنت حاصل کرنا ہے، ہمیں پردان نگر جانا ہے، ہمیں پیراڈائز حاصل کرنا ہے، ہمیں جنت حاصل کرنا ہے تو ہمیں اپنی جان کی بھی قربانی دینا پڑے گی، ہمیں اپنے مال کی بھی قربانی دینا پڑے گی، ہمیں اپنے جانوں کی قربانی دینی ہے، ہمیں اپنے مالوں کی بھی قربانی دینی ہے. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت دے رکھی ہے. اور یہ کس نے کہا؟ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاد کرو. اگر تم پر جہاد فرض ہو گیا ہے، لڑائی لڑو، اپنے حقوق کی لڑائی لڑو. جس کے پاس طاقت ہے اگر وہ لڑ نہیں رہے تو میرے بھائیوں گویا کہ آپ ظالم کی مدد کر رہے ہیں، گویا کہ آپ کسی ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں. اگر آپ کے پاس طاقت ہے، اگر آپ کے پاس اتھارٹی ہے، اگر آپ کے پاس قوت میں طاقت ہے، بازوؤں میں طاقت ہے تو آپ لڑیے، آپ اپنا حق مانگے. کیونکہ آپ کا حق اگر کوئی چھینے تو یہ سنویدھان بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. میرے بھائیوں، اور غیروں کی خطابوں میں ہم نے یہ بھی پڑھی کہ تب تک سندر مگدی کویا بنا محمد پار نہ ہویا. میرے بھائیوں، محمد کے علاوہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے، کوئی ایسا طریقہ نہیں جو ہمیں جنت تک پہنچا سکے. اسلام کا بھی وہی فیصلہ ہے کہ اگر آپ کو پردان نگر جانا ہے، آپ کو جنت حاصل کرنا ہے تو آپ کو طریقہ محمدی پر چلنا ہے، آپ کو اسلام کو فالو کرنا ہے. اور غیروں کی خطابوں میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ کے طریقوں کو اپناؤ. اس کے علاوہ حامد پتس بڑی مید حامد تس جگرب ہمسر ریوا جنے. میرے بھائیوں، احمد نام کا ایک آدمی جنم لے گا جو پرس ہوگا، ان کے راستے پہ چلنا ینی آیا، ان کی راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ کا راستہ یہی ہے کہ اگر جہاد ہم پر فرض ہو جائے تو ہمیں جہاد بھی کرنا ضروری ہے. اسلام کی خاطر اپنے مال کی قربانی دینا ضروری ہے، اسلام کی خاطر اپنے جان کی بھی قربانی دینا ضروری ہے میرے بھائیوں. اور ہر نوجوان کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ضروری ہے. لیکن نوجوانوں، آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ دنیا کے پیچھے پڑے ہیں اور آخرت کو بھول گئے ہیں. دنیا میں بھی آپ کامیاب نہیں ہیں، دنیا میں کامیاب مال کما رہے ہیں تو مال کمانا بھی دنیا کی کامیابی ہے. لیکن وہ لوگ کامیاب نہیں جو لوگ مال کما کر سگریٹ پی رہے ہیں، بیڑی پی رہے ہیں، میرے بھائیوں شراب پی رہے ہیں، وہ لوگ جوا کھیل رہے ہیں، سٹا لگا رہے ہیں. ایسے نوجوان کامیاب نہیں ہیں. کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ مال کمانا غلط ہے، دولت اکٹھا کرنا غلط ہے، نہیں، مال کمانا اسلام کے نظر میں غلط نہیں ہے، دولت اکٹھا کرنا اسلام کے نظر میں غلط نہیں ہے، لیکن اس کو فضول راستوں میں خرچ کرنا غلط ہے، شراب پینا غلط ہے.